بابا میں کرشما ہوں۔ کرشما نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ کرشما بیٹی تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، بہت چھوٹی سی تھی جب میں نے تمہیں دیکھا تھا، اکرم بابا نے اسے پیار دیتے ہوئے کہا، اور پھر سبھی حویلی کے اندر داخل ہو گئے اور حویلی کا جائزہ لینے لگے۔ حویلی اندر سے اور بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کرشما یہ حویلی کتنی خوبصورت ہے، پھر تمہارے بابا تمہیں یہاں آنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ سیرا نے کرشما سے کہا، پر کرشما نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اکرم بابا نے ان چاروں کا سامان ان کے کمرے میں رکھ دیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور حویلی گھومنے لگے۔ کرشما حویلی کے ایک ایسے حصے میں آ گئی جو بہت ہی سنسان اور پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ کرشما کو ایک دروازہ دکھائی دیا۔ دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا کافی زنگ آلودہ تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے کافی سالوں سے کھولا نہیں گیا۔ وہ کافی دیر تک تالے کو دیکھتی رہی۔ کرشما جیسے ہی واپس آنے لگی تو اسے کسی نے پکارا۔ وہ فوراً پیچھے مڑی۔ کرشما پھر سے کسی نے پکارا۔ اسے لگا کہ یہ آواز کمرے کے اندر سے آئی ہے۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوف سے کرشما کی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً پیچھے مڑی۔ سامنے عامر کھڑا تھا۔ کیا ہوا کرشما؟ عامر نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کرشما کو اس طرح خوفزدہ دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ عامر کو سامنے دیکھ کر کرشما نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ نہیں، میں ویسے ہی ادھر ہی دیکھ رہی تھی، تم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں ڈر سی گئی۔ آؤ چلتے ہیں، عامر نے کہا۔ کرشما عامر کو اس بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ کسی نے اسے پکارا تھا۔ اگر وہ بتاتی تو سب اس کا مذاق اڑاتے۔ کرشما کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کا وہم ہے۔ کرشما نے جاتے وقت ایک بار پھر دروازے کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ کرشما چھت پر کھڑی تھی اور باہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر عامر کھڑا تھا۔ عامر کرشما سے محبت کرتا تھا، پر اب تک اپنے دل کی بات نہیں بتا سکا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اپنے دل کی بات کرشما کو بتا دینی چاہیے۔ ایک سایہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ کرشما کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کرشما، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سایہ جیسے کرشما کے قریب آیا تو عامر نے اسے پکارا اور سایہ باہر سے غائب ہو گیا۔ کہو، کرشما نے عامر سے کہا اور ساتھ ہی باہر پھر سے دیکھنے لگی۔ کرشما، عامر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ان کو ایک چیخ سنائی تھی۔ یہ آواز تو سیرا کی ہے، کرشما نے کہا، اور دونوں نیچے کی طرف آگے۔ وہ دونوں ہال میں پہنچے تو سیرا خوف زدہ سی کھڑی تھی اور حیدر ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ عامر نے کہا۔ میں کتابیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک حیدر خوفناک ماسک پہن کر آیا اور میں ڈر سی گئی، سیرا نے عامر کو بتایا۔ حیدر، تم کیوں سیرا کو تنگ کرتے ہو؟ کرشما نے حیدر سے کہا۔ حیدر اور سیرا بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ حیدر سیرا کو اکثر ایسے ہی تنگ کرتا تھا۔ حیدر، اگر اب تم نے مجھے ڈرایا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، سیرا نے ناراضگی سے کہا اور کمرے کی طرف چل دی۔ سیرا کو حیدر نے اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ سیرا کی آنکھ پیاس لگنے کے باعث کھل گئی۔ وہ پانی پی کر واپس جانے لگی تو تبھی اس کی نظر کتابوں والی الماری پر پڑی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا۔ جو کتاب اس کے ہاتھ آتی اسے نیچے پھینک دیتا تھا جیسے بہت بیکار سی چیز ہو۔ سیرا کو لگا کہ شاید وہ اکرم بابا ہیں۔ سیرا نے سوچا اکرم بابا سے پوچھ لوں کہ آخر بابا اتنی رات کو کون سی کتاب تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ایک دم سے اسے ڈر لگنے لگا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اکرم بابا، آپ رات کو کون سی کتاب تلاش کر رہے تھے؟ ناشتے کی ٹیبل پر وہ چاروں موجود تھے تو اس نے اکرم بابا سے پوچھ لیا۔ بیٹی، میں تو رات کو کمرے سے باہر آیا ہی نہیں تھا اور کتابوں سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، پر بابا میں نے آپ کو رات کو دیکھا تھا